سورہ صاد آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ وہ کیسے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے والے اور اللہ کے رسول کو جو باقاعدہ تلقین کی گئی کہ جو لوگ آپ کی تبلیغ کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے موقف پر جمے رہیے داؤد علیہ السلام کی طرح۔ اور اب ان کے بارے میں جو دو انٹروڈکشن ہو چکے تھے کہ وہ بہت طاقت والے یا وہ بہت پیسے والے تھے، اور دیکھیں داؤد علیہ السلام کے لیے تو واقعی قرآن سے آ بھی رہا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، تو وسعت والے بھی تھے، اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے زرہیں بھی بناتے تھے۔ سورہ بقرہ میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں اتر کر اور بڑے طاقتور بھی تھے۔ تو یعنی ساری باتیں ملتی جلتی کہیں نہ کہیں سے آپ کو اور مجھ کو داؤد علیہ السلام کا تعارف ذوالاید یعنی بڑی وسعت والے، بڑی طاقت والے تھے، یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو قرآن سے ضرور ٹیلی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خاص دوسری چیز بتائی گئی جو کہ ہم سب کے لیے تھی کہ انہو اواب، بہت اللہ کی طرف کنسرن تھے، بہت ہی متوجہ رہتے تھے، ہر بات میں انہیں اللہ یاد رہتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان کی باتوں کو یاد کریں، ان کی طرف متوجہ ہوں، یعنی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، آپ یاد رکھیں ہمارے ان بندوں کی، ہمارے اس بندے کی بات کو۔ اچھا جناب، اب آگے آیت نمبر 18 میں جو ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے اور لوگ صرف یہی بات کہتے ہیں کہ جی پہاڑ ان کے تابع تھے اور پرندے ان کے تابع تھے۔ تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کوئی اتنا سمجھا نہیں پاتا کہ تابع کا مطلب کیا ہے۔ کہ ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ جی پہاڑ اور پرندے جو ان کے تابع تھے یعنی وہ ان کے سارے کام کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو تابع کا میں نے جو مطلب یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں بڑا ایجوکیٹڈ اور بڑا ہمت والا اور بڑا طاقت والا وسعت والا بنایا تھا، تو پہاڑوں سے جو فائدے لینے چاہیے وہ فائدے حاصل کرتے تھے پہاڑوں سے، چاہے وہ مائنز ہوں، چاہے کہ وہ کسی اور درجے کی چیزیں ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے کیا کیا فوائد ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیز سے لے کر گورنمنٹ سے لے کر چھوٹے لیول کے لوگ بھی ان سے پہاڑوں سے کیسی مدد لیتے ہیں۔ تو یعنی وہ جیسے دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ تانبے کو اور لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا گیا تھا۔ اب پگھلا دیا جانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بہترین طریقے پر یوز کرتے تھے، یعنی جو میں نے سمجھا پہاڑوں کو بھی وہ بہترین طریقے پر استعمال کرتے تھے، اور لوہے کے بارے میں تانبے کے بارے میں آ رہا ہے۔ اچھا جناب، اب جناب ہم پڑھتے ہیں کہ انا سخرنا الجبال، بے شک مسخر کیا تھا ہم نے پہاڑوں کو، معہ اس داؤد کے ساتھ، یسبحنا، وہ پہاڑ وہ یسبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب تسبیح بیان کرنے کا بھی مطلب ایک تو آپ کہہ لیں کہ جی اللہ کی حمد و تعریف کرنا، لیکن اگر آپ اس کا دوسرا ترجمہ بھی نکالیں تو گویا تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک جیسے ایک دھاگے میں پورے ہوئے ہوتے ہیں، تو یسبحنا تسبیح کا بھی معنی یہ ہوتا ہے کنٹینیوس اللہ کے کام میں لگے رہنا، یعنی اس کا دوسرا ترجمہ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، کام میں لگے رہنا۔ تو اگر ہم اس کو ہر ڈائمنشن سے دیکھیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا ہوا تھا، وہ اس کا صحیح فائدہ لیتے تھے اور وہ کام میں لگے رہتے تھے، پہاڑ بھی پہاڑوں کے ساتھ وہ لگے رہتے تھے بالعشی والاشراق، صبح اور شام۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں جو کہ پچھلے دور میں آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان یوزول چیزیں
اللہ ان کو عطا فرماتے ہوں گے، کیونکہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہیں منطق، انہیں بولیاں آتی تھیں، انہیں بات سمجھ آتی تھی جانوروں کی بھی۔ تو جناب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا علم ہے کہ آج کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں ڈیمو کر کر بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جانوروں کو بولنا سکھاتے ہیں، جانور کتنے ذریعوں سے آج آپ دیکھیں ایئرپورٹ کے لے کر شکار تک کے لیے اور گھر تک کے لیے اور ہر فیلڈ میں کس طرح سے کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، دوسرے جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات مشہور ہے کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے اور وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور کس طرح سے ان کے ماتحت جو جنات تھے انہوں نے کس طرح سے تخت بھی لا کر ملکہ سبا کا پیش کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے پچھلے اور آڈیو سنے ہوں گے تو ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے معجزات کو ماننے کے لیے۔ ان یوزول جو اللہ چاہیں تو ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ کلیئر ہے کہ انبیاء کرام جنہیں معجزات بھی دیے گئے وہ فیلڈ ورک کرتے تھے، کیونکہ وہ معجزات خود سے نہیں لا سکتے تھے۔ وہ جب اللہ چاہتے تھے تو ان کے ساتھ ان یوزول اللہ کر دیتے تھے، یعنی ان کے اپنے بھی ہاتھ میں معجزہ لانا یا معجزہ دکھانا ان کے اپنے بھی ہاتھ کی بات نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے جو معجزات دکھاتے تھے انہوں نے ان کا خاص اسٹرینتھ اور ان کا اسٹرگل بتایا گیا کہ انہوں نے معجزات کے ہوتے ہوئے بھی فیلڈ ورک کتنا کیا، کتنا کام کیا، یعنی وہ معجزات کا سہارا لے کر کوئی میجک نہیں کرتے رہتے تھے۔ اور معجزات کی اگر بات لی جائے تو آج آپ کی جو بجلی ہے، الیکٹرک ہے، جو آپ کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں، آپ اور میں اتنی چھوٹے سے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ سب آپ کے آگے میریکلز نہیں دکھ رہے آپ کو اور مجھ کو؟ پھر کتنی جگہ اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ واقعی جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ بات صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اور مجھ کو کوئی علامہ نہیں بننا، کوئی غیب جاننے والا نہیں بننا، ہمیں کوئی ایسے نہیں سوچنا کہ بس اب مجھ پر غیب اترتا ہے اور میں ولی اللہ ہو چکا ہوں۔ ہمیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے اور ہمیں ان آیتوں کو صدا سمجھنا ہے۔ میں بھی آپ کو باقاعدہ اس بات کی دعوت دوں گی کہ آپ مجھے اس سے بہترین بات سمجھائیں تو اور مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت کا جو استعمال کر رہے تھے وہ بندوں کے فائدے کے لیے کر رہے تھے، کہ وہ کس طرح سے صبح شام اللہ کے کام میں لگے رہتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی ان کی طرف جمع ہو جاتے تھے، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، ہر کوئی اس کے کہنے کے مطابق متوجہ تھا، یعنی وہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے ان تمام چیزوں سے، نہ کہ صرف ایک میجک مین کی طرح اپنی چیزیں دکھاتے رہتے تھے۔ یعنی میں نے اسے یہی سمجھا ہے کہ وہ ویلفیئر کے کام کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور اب اور آگے ان کا انٹروڈکشن آ رہا ہے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، بہت مضبوط بنائی تھی ہم نے اس کی بادشاہت کو۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کلیئر ہو گیا کہ بہت مضبوط تھی ان کی بادشاہت۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے اس داؤد کو حکمتوں سے نوازا ہوا تھا، یعنی بڑی وزڈم تھی۔ اب اس وزڈم کو آپ پہاڑوں سے اور پرندوں سے اور لوہے سے میچ کریں کہ وہ بڑی حکمت رکھتے تھے، بڑے ایجوکیٹڈ تھے۔ اور پھر ایک اور ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، بات کرنے میں بڑا ڈیسیشن پاور تھا ان کے پاس، کیونکہ ایجوکیٹڈ انسان چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے وہ اپنے ایکسپیرینسز سے ایجوکیٹڈ ہو، وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، وہ اندھے بہروں والا معاملہ نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو پر ریلائی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے معاملات کو خود سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام میں کتنی کوالٹی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا کانٹیکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو
اللہ کی توحید پر پکارتے تھے اور لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں داؤد علیہ السلام کی اگزامپل دی کہ دیکھیں جب ان کے پاس بھی حق پہنچ چکا تو وہ دوسروں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنی جگہ پر جمے رہتے تھے. یعنی مجھے کم از کم یہی سمجھ آیا، اور مجھے بہت ساری باتیں ملی کہ جب ہمیں بھی اللہ کی کتاب مل جائے، ہم نے بار بار اسے پڑھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے. فیصلہ اب ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے. ہمیں لوگوں سے بے شک ڈسکس کرتے رہنا ہے، ایڈوائزز بھی لینی ہے، لیکن فصل الخطاب، فیصلہ کن بات ہمیں ہی طے کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک قصہ بتایا جا رہا ہے جو کہ مفسرین نے بڑا ولگر اسے انٹرپریٹ کیا، کہ میں تو سنانا بھی پسند نہیں کرتی کہ اتنی گندی بات اس قصے میں انہوں نے بتائی. آپ صرف پہلے قصہ دیکھیے کیا ہوا، اور وہ اللہ کی کتاب سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس بات آئی وہ جھگڑنے والوں کے خبر کے بارے میں. یعنی کوئی ایسا نون قصہ ہے، اتنا لوگوں میں مشہور قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اس قصے کی خبر آپ تک پہنچی. اور اب اللہ اس کو کلیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی سنا رہے ہیں کہ وہ قصہ کیا تھا. استصور المحراب، جب وہ جو انہوں نے دیوار پھلانگ کر اور داؤد علیہ السلام کے پاس وہ آئے، جب وہ محراب میں آئے یعنی ان کی عبادت کی جگہ پر آئے، اور کیسے آئے؟ دیوار پھلانگ کر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ ایک بادشاہ تھے. بادشاہ کے پاس کوئی دیوار پھلانگ کے جا نہیں سکتا ہے. بادشاہ ایٹ لاسٹ بادشاہ ہوتے ہیں، اور پھر ملک کے بادشاہ تو پورا دن اپنے ملک کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور پورے ملک پر توجہ دیتے ہیں. یہ دیوار پھلانگ کر کون آ سکتا ہے؟ غور کریں، اس قصے میں غور کریں کہ یہ بالکل انیوژل سی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس دیوار پھلانگ کر کوئی دو لوگ فیصلہ کرنے آئے. کیوں؟ وہ کیا پورا دن فیصلہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ پورا دن عدالتیں نہیں لگاتے تھے؟ کیا وہ دن کے وقت ان کے پاس تھرو پراپر چینل طریقے کے ساتھ وہ اپنا فیصلہ لے کر نہیں آ سکتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سم تھنگ کچھ یونیک ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ میری ایک آزمائش ہو گئی ہے اور یہ کوئی اور لوگ ہیں. تو جب پھلانگ کر آئے، دیوار پھلانگ کر وہ آئے، اس دخلو، جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد، داؤد کے سامنے یا داؤد کے محراب پر، ففزع منہم، وہ ففزع منہم یعنی داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. وہ ذوالعید، وہ بہادر آدمی، وہ جس نے قتل داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یس، آپ سوچئے کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف نظر آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ جنگ لڑی اور کس طرح سے جالوت کو ختم کیا. وہ بہادر آدمی، وہ بہادر بادشاہ، وہ پہاڑوں سے فائدے لینے والے، وہ جن کے اشارے پر پرندے جمع ہو جائیں، وہ شخص ڈر گئے. ففزع منہم، وہ گھبرا گئے، کیونکہ ایسا دیوار پھلان کے کون آتا ہے؟ چور آتے ہیں، چپکے سے کوئی آتا ہے تو گھبراہٹ کی تو بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی انگلی کے اشارے سے ان کو مار نہیں سکتے تھے. تو جناب وہ جب داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو گھبرا گئے داؤد ان سے، اور انہوں نے جب وہ جو دیوار پھلانگ کر آنے والے لوگ تھے، انہوں نے جب داؤد علیہ السلام کا فیس ایکسپریشن دیکھا تو انہوں نے کہا لا تخف، خوف نہ کیجئے. سوچئے یہ سارے قصے پر غور کیجئے کہ کوئی اس طرح سے آتا ہے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہتا ہے گھبراؤ مت. اور دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، خصمانی بغا، ہم دونوں میں جھگڑا ہو چکا ہے، ہم دونوں کسی معاملے میں الجھ گئے ہیں. بغا، اور بغاوت کی ہے، بعدنا علی بعد، ہم میں سے بعض نے بعض پر، یعنی ایک غلط کام ایک نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بغاوت کیا ہے. فحکم بیننا،
بس فیصلہ کیجئے اے داؤد ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجئے گا، وہدینا، اور راستہ دکھائیے گا ہم کو، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کیجئے گا۔ سوچ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس دو شخص دیوار پھلانگ کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر بغاوت کی ہے، آپ بہترین فیصلہ کیجئے۔ کیوں تم دن کے وقت نہیں آ سکتے تھے؟ تم ان کی عدالت میں نہیں آ سکتے تھے؟ تو یہ چیزیں ایک رسول کے پاس کس طرح سے سرزد ہوئی، جس میں کوئی ایلیمنٹ گندی باتوں کا تو آتا ہی نہیں۔ اور پھر آگے وہ کہیں گے کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی 99 شیپس ہیں، اور ایک کے پاس ایک ہے، ایک دمبی ہے، اور یہ 99 والا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو تو میرے پاس راؤنڈ فگر ہو جائے گا 100 کا۔ اس میں ولگیرٹی کی کون سی بات تھی؟ بات دھمبیوں کی ہو رہی ہے، بات زمینوں کی بھی ہو سکتی ہے، بات گاؤں کی بھی ہو سکتی ہے، بات بہت ساری ہو سکتی ہے۔ عورتوں کی بات کیوں لے کر آ گئے ایک نبی کے ساتھ؟ یعنی کون سازشی عناصر ہیں ہم مسلمانوں میں، کون ہمارے پیچھے چھرا بھونک رہا ہے کہ ہمارے نبیوں کو ایسا پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ عورتوں میں لگے رہتے تھے؟ یعنی چاہتا کیا ہے انسان یہ تفسیریں لکھ کر، اور آگے جنریشن کو کیا نصیحت دینا چاہتا ہے؟ میں کم از کم اللہ کے حضور یہ ریکارڈ کرا رہی ہوں کہ میں اس قصے سے بری ہوں، میں نے نہ اس کو ایسا سمجھا ہے، نہ میں اپنے نبی پر ایسا بول سکتی ہوں، اور نہ نبی وہ جو ہر وقت ویلفیئر کے کام میں اور لوگوں کو غلامی سے بچانے کے لیے اور زرہیں بناتا ہو، وہ نبی جو لوہا اس کے ہاتھ میں پگھلا ہوا ہے اور وہ اس سے ایٹم بم کے ساتھ تباہی نہیں مچا رہا، بلکہ وہ لوگوں کی زندگی بچاتا ہے، وہ بلٹ پروف جیکٹ بناتا ہے، وہ نبی جو لوگوں کے لیے اتنا کام کر رہا ہے، وہ عورتوں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ سوچئے ہماری جنریشن کو ہم کیا کیا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گے۔ ہم نے آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیا کہ ایک کیس آیا ان کے پاس کہ یہ میرا بھائی یہ 100 کا فگر کرنا چاہتا ہے اور ہمارے درمیان آپ فیصلہ کیجئے۔ کیا یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم بھی 100 کا فگر راؤنڈ فگر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارا میرا ہے تو اب ایک بھی کسی کا نہ ہو اور یہ پورا کے پورا میرے کنٹرول میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی حکمت کے پوائنٹس ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔